دن نیکیاں نہیں کرنی ہے، صرف رمضان کے دنوں میں نیکیاں نہیں کرنی ہے کہ استغفار ایک خاص ٹائم پر کرنا ہے. ثم توبوا، پھر رجوع رکھو اس کی طرف. سمجھ آئی نا؟ یہ جو ہمارے یہاں مسلمانوں کا ایک خاص عقیدہ ہے کہ بس ایک خاص دن اچھا دن گزار لو، تو ہماری نزدیک وہ بالکل فضول بات ہو گئی. ایک دن اچھا گزار لینا. ثم توبوا، پھر اس سے ان ٹچ رہو، وتواصوا بالحق کرتے رہو، وتواصوا بالصبر کرتے رہو. دیکھیں یہاں وعدہ آ گیا، یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں بہت فائدہ دے گا ایک مقرر وقت تک، سدا نہیں، ایک مقرر وقت تک دنیا میں تمہیں فائدہ ملے گا. پھر وہ دے گا ہر فضل والے کو اپنا فضل. تو میرا اس میں کانسیپٹ ہوا کہ پھر آخرت میں بھی وہ فضل کے مستحق کو اپنا فضل دے گا. جس نے دنیا مانگی اس کو دنیا بہت مل جائے گی، جس نے دونوں مانگا تو اس کو دنیا بھی ملے گی، اور پھر وہ دے گا ہر فضل والے کو اپنا فضل، یعنی ہر فضل کے مستحق والے کو اپنا فضل سے وہ نوازے گا. لیکن اگر تم اگنور کرتے ہو، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم کو یہ بات دل پر نہیں لگ رہی ہے، تم اگر رخ پھیر کر چلتے ہو، تو اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، مجھے تو خوف ہے تمہارے لیے بڑے دن کے عذاب کا. جو اگر آپ کہہ رہے ہو وہ نبی آپ کی بخشش کروا دیں گے، ان کو خوف کیوں ہوگا آپ کے لیے؟ آپ کو جب پتا ہوتا ہے کہ میں اس کا کام کروا دوں گی، سامنے والا ڈر رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہو؟ بلکہ آپ کی عزت اسی میں کہ آپ کہتے ہو کیوں فکر کر رہی ہو، میں ہوں نا پیچھے. ہے کہ نہیں بڑوں کا اسٹائل؟ ہے کہ نہیں بڑے دوستوں کا اسٹائل؟ ہے کہ نہیں بڑے بڑے جو آرمز فورسز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں میڈم، آپ گھر جائیں، ہم ہیں نا آپ کے پیچھے، ہم ہیں نا آپ کے پیچھے. یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ تمہارا اس بڑے دن کیا حشر ہوگا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے سچے تھے، ان کو پتہ ہے اللہ کے آگے کسی کی بھی نہیں چل سکے گی. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ تمہارا اعمال نامہ دیکھا جائے گا. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. تو ایک بات یاد رکھ لو کہ اگر تم یسنون صدورہم، اگر تم اپنے دلوں کو دوہرا کر چلو گے، ڈپلومیسی کی لائف اختیار کرو گے، دوگلے پن سے زندگی کو گزارو گے، تو تاکہ تم چھپ سکو اس اللہ سے. تو یاد رکھنا کہ جس وقت تم کپڑے لپیٹتے ہو، نہ کہ کپڑے بدلتے ہو، جب تک تم ایسے تکبر سے ایسے کپڑے سمیٹ کر اٹھتے ہو، کیونکہ قرآن نے اس کا اسٹائل تکبر کرنے والوں پر دیا ہے کہ جب تم یوں کر اپنے کپڑے لپیٹ کر اٹھتے ہو کہ ہاں ہاں پتہ ہے مجھے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس وقت وہی کام کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ہمیں بھی پتہ ہے. تو جب تم ایسے کپڑے جھٹک کر اور اٹھتے ہو تو وہ جان رہا ہے کیا وہ چھپا رہے ہو اور کیا تم اعلانیہ کر رہے ہو. آج بھی آپ دیکھ لو، آپ کے منہ پر تعریف ہوں گی، ہاں تم بہت اچھا بولتی ہو، بہت اچھی باتیں، اللہ کی باتیں سن کر دلوں کو اطمینان ملتا ہے. لیکن پھر جہاں آپ ان کو ہٹ کریں گی کہ دیکھو نیاز مت کھاؤ، دیکھو تعویذ دھاگے مت کرو، یا آپ دیکھیں گی کہ وہ بے پردہ ہے، آپ اس کے پردے کو تھوڑا فوکس کرو گی، یا آپ اس کی کوئی چیز کو فوکس کرو گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے چہرے پر ناراضگی کے کچھ آثار آئیں گے، اور وہ کہے گی اچھا چلو میں چل رہی ہوں، ہاں بہت دیر ہو گئی ہے، کر اپنے کپڑے لپیٹے گی کہ اب بس بہت تمہاری سن لی، کیونکہ اس کو ماننا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے سینوں تک کی باتوں سے. آگے آپ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ سینوں تک کی بات سے وہ خدا واقف ہے. تو جو بھی کوئی چلنے پھرنے والا بھی ہے، کیونکہ ابھی آپ کو اسی کی ہی سمجھے کہ اللہ کی شان بتائی جا رہی ہے کہ جب تم ڈپلومیسی کی لائف اختیار کرتے ہو یا تم کسی بھی حالت میں ہوتے ہو تو اللہ تمہارے چھپے کو، اعلانیہ کو جانتے ہیں. نمبر 2 اللہ سینوں والی بات کو جانتے ہیں. اینڈ نمبر 3 12واں پارہ ہم نمبر 3 سے اس کو جوڑیں گے کہ نمبر 3 وہ یہ تک جانتے ہیں کہ جو کوئی پھرنے والا زمین میں بھی ہے وہ بھی اللہ کے ذمہ اس کا رزق ہے. یعنی تم کون سی چیز اللہ سے چھپا سکو گے؟
کہ اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے. اب اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے یعنی اللہ گھر بھی پہنچانے کے لیے قادر ہیں، لیکن اس رزق کو ڈھونڈنے کے لیے چونٹی کو بھی آنکھیں لڑانی پڑتی ہیں، چونٹی کو بھی منہ میں دبانا پڑتا ہے دانا. اللہ تعالیٰ چونٹی کو بھی رزق دیتے ہیں. ہمارے ایک عام سٹیٹمنٹ ہے نا، اللہ چونٹی کو بھی رزق دیتے ہیں تو اسے منہ میں ڈالتے ہیں، یا وہ خود ڈھونڈتی ہے تو اللہ اس کو فراہم کرتے ہیں. ہم جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ہم جب اپنے گھر میں یا کوئی بھی کام کے لیے ایکٹیو ہوں گے تو اللہ ہمارے لیے روزی کے دروازے کھولیں گے. اس کو کہتے ہیں اللہ کے ذمے رزق ہے. تو جو بھی کوئی چلنے پھرنے والا ہے، انسان جانور، اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے. وہ اللہ جانتے ہیں تمہارے رہنے کی جگہ کو، مستقر کو، اور وہی اللہ جانتے ہیں تمہارے سونپے جانے کی جگہ کو. اس سونپے جانے کی جگہ کو ہم نے یوں تعبیر کی ہے، یہ آیت نمبر 6 ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سونپے جانے کی جگہ کا مطلب ہے مرنے کے بعد کہاں ہوتا ہے وہ بندہ. کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی لائف، ہماری ایک بہت بڑا کانسیپٹ جی اٹھنے کے بعد، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ہے. ہمارا بہت بڑی ایک زندگی کا ایک حصہ، ہمارا ایک بہت بڑا کانسیپٹ اس میں ہے کہ اچھا جب یہ سب پھیل جاتے ہیں، جب یہ مٹی میں مٹی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے ہماری بلڈنگ کتنی اس مٹی سے بنی ہوئی ہے، کتنی مردوں کی مٹی سے بنی ہے. یہ ہمارے یہاں فضول بات ہوتی ہے نا کہ اس زمین میں قبرستان تھا اس لیے یہ گھر پھل نہیں رہا. تو بیوقوفوں، یہ جو تمہاری اتنی بریکس بنی ہوئی ہے، یہ جو تمہارے اتنے وہ جو لینٹرز اور یہ جو سب وہ ہوتے ہیں، ساری جو مٹی کی چیزیں اور بنتی ہیں، فاؤنڈیشن جو اتنے موٹے موٹے ڈلتے ہیں، یہ سب میں کیا مردوں کی مٹی نہیں ہے؟ کروڑوں سال پہلے مردوں کی ساری مٹی ہی تو ہے. تو پھر ہمارا تو ویسے بھی گھر قبرستان پر بیس کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اللہ کو جب ہمارا دل یہ کہتا ہے، اس زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے اللہ کیسے اٹھائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں سونپے جانے کی ایک جگہ ہے. اور اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہر پہاڑ تک بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تو جب سب ریزہ ہوں گے تو ہماری بلڈنگ، ہماری ساری چیزیں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. بس سب کے سب مردے وہی مٹی میں ہوں گے. اور اللہ کے پاس کوئی ایسی ایک چپ ہے انسان کی کہ اللہ ایک چیخ ماریں گے، ایک پکاریں گے، اور انسان اس چپ سے اپنی پوری مٹی لے گا. ہم نے دیکھا ہے میگنیٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اگر کچرے میں یوں ڈالیں، پانی میں یوں ڈالیں تو سارا میگنیٹ لے لیتا ہے وہ. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ کو پتہ ہے اللہ کیسے اٹھائیں گے، لیکن ہمارا ایک چھوٹا سا ڈیمو، ہمارا ایک چھوٹا سا دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. سب کی ایک ایک جو چپ اللہ کے پاس ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے تمہارے سونپے جانے کی جگہ. وہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے اور وہ آپ کی پوری مٹی کو لے کر آپ کو کھڑا کرے گا، جس کے لیے اللہ کو یقین دہانی کے لیے کہتے ہیں تم لوہا ہو جاؤ یا لوہے سے بڑھ کر ہو جاؤ. پھر اللہ دوسری جگہ آپ کو کہتے ہیں تمہارے پور پور بھی ویسے ہی ہوں گے. اب میں دیکھا ہے ویزا لینے کے لیے یا کہیں بھی ٹریولنگ کے لیے آپ کی سکن کی لائنز دیکھی جاتی ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ نہیں تبدیل ہوتی، اس سے انسان کا آئیڈینٹیفیکیشنز ہوتی ہیں. تو آپ سوچو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے 100 سال پہلے آپ کو بتایا تمہارے پور پور وہی ہوں گے، یعنی اس سے وہ بھی ہٹا ہوا نہیں ہوگا. بس فرق کیا آیا؟ نیک لوگ چمکتے ہوئے ہوں گے، چاہے وہ کالے ہوں پیلے ہوں جیسے بھی ہوں، یعنی ان پر شادابی آئی ہوئی ہوگی. اور برے لوگ کالے ہوئے ہوئے ہوں گے، گندے میلے ہوئے ہوئے ہوں گے. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی اتنی گوری ہوتی ہیں اور آپ کہتی ہیں آٹے کی بوری لگ رہی ہے اور ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی کو آپ کہتی ہیں اتنی بیوٹیفل تھی، کیا کلر تھا اس کا. تو کلر تو اس کا بھی تھا، لیکن کوئی کلر اٹریکٹ نہیں کرتا ہے. تو اس دن بس کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے نیک لوگوں پر شادابی ہوگی اور برے لوگوں پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی، جس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دیا ہے کہ گویا کہ رات کی اندھیرا چھایا ہوا ہو. تو آپ اس دن کا انتظار کرو، میں اس دن کا انتظار کروں. ہم لوگ سب کو اگر کوئی ایونٹس پہ جانا ہوتا ہے، کوئی اوکیزن ہوتا ہے، ہمیں پہلے فیشیل کا خیال آتا ہے. ہم اپنی بوڑھی ماؤں کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ فیشیل تو کرا لو، آپ تھوڑی کلینزنگ تو کر لو، آپ دیکھو نا کتنی ڈل لگ رہی ہو.
تو وہی والی چیز ہے کہ جس کے اندر ایمان ہے قیامت کا لیکن اس کو اپنے فیشیل اور کلینزنگ کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کا مطلب اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، فضول ایمان رکھ رہی ہے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے چہرے کا بہت خیال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ آپ دیکھیں اللہ فرماتے چہروں کے بل ہوں گے، اللہ فرماتے جلا دیے جائیں گے ان کے چہرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن عزت نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سونپے جانے کی جگہ، میں آپ کو جو اتنی بریفنگ دے رہی تھی، یہ کس بات کی دے رہی تھی؟ سونپے جانے کی جگہ۔ اللہ کو رہنے کا بھی پتا ہے، اللہ کو سونپے جانے کی جگہ بھی پتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کھلی کتاب میں تحریر ہے، اور وہی ذات پاک پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو۔ یہ ہم سورہ ہود کی 7ویں آیت پر ہیں کہ وہ ذات پاک نے آسمان زمین پیدا کیے 6 دنوں میں، اور جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ سورہ ہود آپ کو ایک ایک پوائنٹ میں ڈیٹیلز دے رہی ہے، اس کے اندر آپ کو ایک جنرل نالج آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی آپ کی ٹانگ کھینچنا چاہے کہ پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوئے، تو تمہارے اللہ گھر بدلتے ہیں؟ تمہارے اللہ پہلے نیچے رہتے تھے پھر اوپر رہتے تھے؟ تو جب بھی کبھی یہ کوئی پڑھا لکھا انسان یا کوئی بھی ایک سمجھدار انسان جب فرسٹ ٹائم یہ سنتا ہے تو اس کو یہ تھوڑی مذائقہ خیز بات لگتی ہے، کہتے یار تم لوگ ایسی ایسی باتیں مت کرو نا پلیز، کہ پہلے پانی پہ تھے پھر آسمان پر گئے۔ لیکن جب کوئی اس کے اندر زیادہ اسٹڈی کر لیتا ہے اس کے لیے یہ بات، مجھ جیسی کے لیے یہ بات بہت ایزی ہوتی ہے کہ کیوں اللہ کے نام کا بیت اللہ ایک چھوٹا سا گھر دنیا میں موجود نہیں ہے؟ وہ مذائقہ خیز بات نہیں ہے؟ اس کا مطلب اللہ کے ایسے گھر سے اللہ نے اپنی باتوں کو تعبیر کیا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ سوچیں نا، پوری دنیا کا مالک، لہو ملک السماوات والارض، اس چھوٹی سی جگہ کو کہتا ہے بیت اللہ، کہہ رہے پھر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، سمجھ آئی؟ اس رب کے گھر کی عبادت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ٹرمنالوجی یوز ہوئی ہے، جبکہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ وہاں رہتے ہیں، اللہ وہاں آرام کرتے ہیں، اللہ وہاں کیوں آتے ہیں، لیکن یہ ایک چیز ہے۔ اور اس کو میں نے آیت سے یوں سمجھا کہ جن کے دلوں میں نفاق ہوگا، جن کے دلوں میں مرض ہوگا، وہ یہ فضول باتوں کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو اللہ نے بھی ہمیں آزمانے کے لیے کیا کیا؟ کچھ ایسی باتیں چھوڑ دی کہ میرا گھر پہلے پانی پہ تھا۔ اب جن کو ہنسنا ہوگا، دماغ لگانے ہوں گے، وہ یہی کہتا رہے گا کہ پانی پہ کیسے تھا؟ بھئی تم کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر اللہ کہتے ہیں روح نکالتا ہوں، سلام سے نکالتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے درخت اگائے ہیں جہنم میں جس کے پھل شیطانوں کے سے ہوں گے، تو پھر تو بہت باتیں آپ کی مذائقہ خیز نکل آئیں گی۔ آپ کو تو اپنے قرآن پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس مرکز سے جڑی ہوئی ہیں، آپ کو یہ مرکز پر پورا اترنا پڑے گا۔ سمجھ آئی؟ یہ ساری چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں گھر کے ایک اصول ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک دن نا، ایک زمانے میں بڑا عجیب سا اصول رکھا تھا، جس نے لائٹ کمرے کی چھوڑی نا تو وہ 2 نفل پڑے۔ اب آپ بتاؤ کوئی سنے گا تو ہنسے گا؟ کیوں کیا؟ کیونکہ لائٹ کو بہت سیکیور کرنا ضروری تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کہا لائٹ کھلی چھوڑ کر چلے جاتے ہو، پنکھا کھلا رکھ کر چلے جاتے ہو، کسی کو کوئی احساس نہیں، چلو 2 نفل پڑھو۔ تو جو ہمارے گھر میں ایک نئی آئی تھی، ہماری کزن، اس نے بس اتنا سنا، میں نے کہا ادھر کس نے کھلا رکھا؟ تو ایک بچی نے کہا میں نے اس کو کہا چلو نفل پڑھو، تو ہماری یوں شکل دیکھ لی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ تو بچیاں کیوں نہیں اگینسٹ ہوتی ہیں کہ امی آپ کچھ اور بات رکھو، نفل کیوں رکھتی ہو؟ بچیوں نے خود بخود کیا سوچا؟ ہمارے گھر کا ہی طریقہ، امی تو ایسی سزائیں دے دیتی ہیں اٹھا کر، تو اب نفلیں کون پڑھنے بیٹھ جائے بار بار، اب وضو کون کرنے لگ جائے بار بار؟ تو کیا ہوا؟ میں نے اس کو یوں سمجھا، سمجھ آ رہی ہے نا بات، کہ ہم نے اس کو یوں سمجھا کہ نہیں اس طرح یہ لوگ سدھریں گے۔ تو آپ کا یہ مرکز، یہ قرآن آپ کو کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ اگر اچھے ہو، ایماندار ہو، آپ کہہ رہے ہو جو لکھا ہے مجھے اس میں کوئی بھی بات فضول نہیں لگ رہی ہے۔ اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، اللہ کا دنیا میں گھر بھی ہے، وہاں پر حج بھی نہیں ہوتا، حج کرنے اسی ایریا میں جاتے ہیں، لیکن ایریا سے ہٹ کر عرفات میں حج ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات میں مجھے مذاق نہیں لگ رہا۔ اس زمانے میں لوگوں کو کہا